جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی علیمہ بی بی کے اوپر جو حملہ کیا خاتون کے ذریعے آئی ایس آئی نے کروایا، جو کہ اب خبریں آ گئی ہیں کہ یہ آئی ایس آئی اس میں انوالو تھی، اور لوگ کھل کے پاکستان ویلاگ وغیرہ کرنے والے نام نہیں لے رہے، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو عاصم منیر عاصم منیر کو خوش کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں پاکستان میں۔ عاصم منیر کی جو بھوک ہے، اس کی طاقت کی جو بھوک ہے، اس کو مٹانے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک قدم یہ تھا کہ علیمہ بی بی کی زبان بند کی جائے، کیونکہ عمران خان کی ایز اٹ از جو آواز ہے وہ باہر لاتی ہیں، اور عمران خان جو عاصم منیر کا ڈائریکٹ نام لے رہے ہیں وہ علیمہ بی بی آ کے لیتی ہیں، اور تو ان کی توجہ ہٹائی جائے۔ تو ملٹیپل ریزن تھے جس کی وجہ سے ابھی یہ کام ہوا ہی تھا، تو دوسرا اب آ گیا اس کا شہباز گل صاحب کا ویلاگ آ گیا۔ اس ویلاگ کی سینسٹیوٹی اتنی زیادہ تھی کہ محیط پیرزادہ کو اپنا اوریجنل جو تیار کیا وہ ویلاگ تھا اس کو روک کے ایک سائڈ کے اوپر اس کے اوپر بات کرنا پڑی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے ہر بندہ اس چیز کے اوپر بات کر رہا ہے، اور یہ بات بڑی تیزی سے پھیلی ہے کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنے کا پلان ہے۔ مجھے شروع دن سے شک ہے، اور یقین کی حد تک یہ ان کے اوپر ہے، کہ جن لوگوں نے عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کروایا، جن لوگوں نے 9 مئی کی تصاویر جو ویڈیوز تھی وہ چھپائیں، وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے قتل میں ملوث ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان زندہ رہے۔ یہ ہم اس کو براڈر کینوس پہ جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ یہ عالمی طاقتیں ہیں اور باہر کے لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے ہیں، لیکن آپ باہر کے لوگ خود تو نہیں آ رہے، امریکہ خود تو نہیں آ رہا اندر، ہمارے اسرائیل تو خود تو نہیں آ رہا، یا جو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں باہر کی طاقتیں جو کہ عمران خان کو چاہتی ہیں کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے، وہ باہر سے خود تو نہیں آ رہے، اندر والے کام کر رہے ہیں، یا عاصم منیر کام کر رہا ہے پاکستان کی نقصان پہنچانے کا۔ اچھا بائی دا وے، ایک چھوٹی سی بات میں اور کرتا چلوں بیچ میں، اپنی بات کو کنٹینیو کروں گا بعد میں۔ صرف میں نے یہ بھی کل میری کسی بندے سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بات کہی، امریکنز یہ کہہ رہے ہیں، امریکن جو تھنک ٹینک لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ اپنے ملک کی پاپولر عوامی سوچ کے خلاف نہیں جاتی، یہ کبھی ہوا نہیں کہ ایسا ہو، لیکن یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے خلاف گئی ہے، پاکستان کی عوام کے خلاف گئی ہے، اور بھرپور طریقے سے اس نے آ کے سٹینڈ لینے کے کہہ لیں آڈا لیا، جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں نا، آڈا لے لیا انہوں نے، پاکستانی قوم کے ساتھ پھڈا لگ کے انہوں نے کھڑا کر لیا ہوا ہے۔ یہ کبھی ایسے ہوا نہیں، ان چیزوں سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ اچھا جی، یہ تو ایک سرسری سی میرے ذہن میں بات آ کہ میں نے کر دی۔ بات یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب کی زندگی جو ہے وہ بڑی خطرات میں گھری ہوئی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یہ جو ان کو زندگی کو جو ملا ہوا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ عمران خان کو جو اللہ پاک پہ بھروسہ ہے کہ اللہ پاک نے زندگی کا موت کا ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، اس کے مطابق ہی ان کی زندگی جائے گی۔ لیکن وہ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی دی ہوئی ہے وہ ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، پریونٹ بھی آپ نے کچھ چیزیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیارات میں، ہمیں اختیار میں بھی کچھ دیا ہوا ہے۔ دیکھیں، دعاؤں سے کام نہیں چلتا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے دعائیں ہماری جو ہے وہ ہمارے اعمال کی محتاج ہوتی ہیں، اسی طرح ہماری زندگی جو ہے وہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے کچھ ایسے اقدامات کریں کہ ہم اپنی زندگی کو محفوظ بنا سکیں۔ تو خان صاحب کی جو اس وقت جو پوزیشن ہے، مجھے اس میں رتی برابر شک نہیں، میں بات کر رہا تھا کہ مجھے رتی برابر شک نہیں ہے کہ جن لوگوں نے یہ سارے کام کیے ہیں، 9 مئی والا واقعہ کروایا، عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کروایا، وہ عمران خان کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اب یہ بات کہ جی ان کو ان تک اب یہ اندر کھاتے بات پہنچائی گئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا جی کہ عمران خان اگر باہر چلا جائے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ میں نہیں سمجھتا کہ مریم جیسی خاتون جو ہے وہ عمران خان کو زندہ دیکھنے چاہے گی، یا عاصم منیر جیسا بندہ وہ زندہ دیکھنا چاہے گا۔ میں اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو خود پرستی کا شکار لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ظلم جو ہے نا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ یہ لوگ کبھی نہیں چاہیں گے عمران خان باہر آئے یا عمران خان زندہ رہے۔ یہ ان کے لیے، یہ ان کے جو اندر ان کی جو طاقت کی جو بھوک ہے، جو ان کے اندر چیز چل رہی ہے، یہ اس کی نفی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ باہر آئے یا عمران خان زندہ رہے، کیونکہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ ان سے زیادہ لوگوں کی محبتیں کسی اور کی طرف ہیں، لوگوں کی توجہ کسی اور کی طرف ہے۔ یہ لوگ اپنی توجہ کے بڑے بھوکے ہوتے ہیں۔ اب آپ سے قاضی فائز عیسیٰ اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ ایک ایسی شخصیت تھی جس نے پاکستان کو برباد کیا، وہ بھی ایک اس قسم کی خود پرستی کے شکار وہ آدمی تھا، نارسسسٹ قسم کے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اب پرابلم بات یہ ہے کہ
پرابلم ہمیں جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو آپ بظاہر لگ رہا ہے کہ لوگ آپ کو نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے سڑکوں پہ نکل. یہ تو میرا سمجھتا ہوں اس اسٹیبلشمنٹ کو یا عاصم منیر کو بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ خدا کا شکر کرے کہ لوگ باہر نہیں آ رہے, ورنہ لوگوں نے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے گولیاں چلائی ہیں, بندے مارے ہیں اور یہ بندے ڈر گئے ہیں. ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ ایک بچہ ایک بندہ جانتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کی وجہ عاصم منیر ہے. عاصم منیر اپنے دماغ سے, میں اس ویڈیو کے تھرو آپ لوگوں سے بھی بات کر رہا ہوں, یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شہباز کے نے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ڈٹے رہیں. اچھا, بات کرتے کرتے میرے دماغ میں کچھ اور بھی آ جاتا ہے بیچ میں, اس کے لیے معذرت, لیکن یہ بہت ساری چیزیں دماغ میں گھوم رہی ہیں. رات سے میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے, یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اس وقت عمران خان, یہ اسٹیبلمنٹ, یہ جو ساحر شمشاد بیٹھا ہوا ہے, DGISI, DDMI, یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں, ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی یونٹی کا صرف ایک ہی واحد بندہ ہے, وہ ہے عمران خان. اور جو آپ جو بندہ ڈھونڈ رہے ہیں نا, ایک نعرہ لگانے والا پاکستان کھپے, وہ بندہ آپ کو نہ ملا نہ وہ ہے. دنیا میں اس وقت پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ عمران خان کا متبادل ہو یا عمران خان کی جگہ پہ یہ کہہ دے. اگر کل کو فار ایگزامپل, میں خدا میرے منہ میں خاک, میری زندگی بھی عمران خان کو لگے, اگر خدا نہ خواستہ اپنے عمران خان کو کچھ کرتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کسی بھی بندے کے ذریعے, چاہے وہ عمران خان کی بہنیں کیوں نہ ہو یا عمران خان کی وائف ہی کیوں نہ ہو, کوئی بندہ بھی گھر کا بھی اگر یہ کہے گا تو پاکستان کھپے والی سچویشن اب نہیں بنے گی. اب پاکستان کھپے والی سچویشن جو آپ کہتے ہیں نا کہ معاملہ دب جائے گا 3 مہینے میں 4 مہینے میں, عمران خان کو ایلیمنیٹ کر کے خبریں پھیلا کے, یہ صورتحال ایسی نہیں بنے گی. فوری طور پہ عمران خان کا جو میڈیکل چیک اپ ہے وہ شوکت خانم کے ڈاکٹر سے کروایا جائے, فوری طور پہ ڈاکٹر کو وہاں بھیجا جائے, ڈاکٹر کو وہاں دیکھا جائے. خان صاحب کی جو سیکیورٹی اور جو سیفٹی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ باتیں کرنا کہ جی ان تک پیغام پہنچا دیا جی کہ اب وہ عمران خان صاحب باہر نکل جائیں, تو ہمیں یہ سب ڈکوسلیں میرے اپنے اوپینین میں. یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ خان صاحب جو ہے نا وہ ریٹریو کریں. آپ دیکھیے گا, خدا نہ کرے اگر عمران خان کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے, یہ بھیجیں گے, یہ کہیں گے ڈرامہ ہوا ہے. یہ چاہتے یہ ہیں کہ عمران خان باہر چلا جائے, ہماری جان چھوٹ جائے اور ہمیں تھوڑا سا موقع مل جائے, ہمیں تھوڑا سا بیٹھنے کا موقع مل جائے, ہمیں یہ بتانے کا موقع مل جائے. دیکھو جی وہ بھی تو بیمار ہو گیا نا, وہ بھی تو چلا گیا نا, وہ بھی تو ایسی تھا نا. یہ ان کا یہ چاہتے, ان کی اسٹریٹجی یہ ہے. اب یہ بات خبر کرنا کہ جن تک پیغام پہنچایا, ہو سکتا ہے یہ بات یہ ظاہر ہے شہباز گل کو جس بندے نے خبر دی اس نے تو وہ آپ کو بتائی ہے, اور میرا نہیں خیال اس میں کوئی ایسی مبالغہ رائے کی ہے, انہوں نے بڑی حد تک 90% بات ٹھیک ہی کی ہے. لیکن یہ جو بات کہنا ہے نا کہ جی ان تک بات پہنچائی گئی ہے کہ ایسا ہوگا, بات اب یہ بات ہو سکتا ہے ٹھیک ہو کہ ان تک یہ بات پہنچائی گئی ہوگی, لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ نہایت ہی گندے اور غلیظ لوگ ہیں. یہ بہت ممکن ہے کہ ان کے اوپر کوشش کریں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کو بیچ میں سے نکالا جا سکتا ہے. شریف خاندان کو, عمران خان کو اگر کچھ ہوتا ہے تو اس میں سے شریف خاندان کو میں نہیں سمجھتا اس کو نکالا جا سکتا. شریف خاندان بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا کہ عاصم منیر ذمہ دار ہے. اس کا آصف علی زرداری بھی اتنے ذمہ دار ہے. آصف علی زرداری اگر آپ کو یاد ہو تو خان صاحب خود چاہ چکے ہیں, انہوں نے پیسے دیے تھے عمران خان کو ایلیمنیٹ کرنے کے. پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات بنے ہوئے ہیں, عمران خان کی زندگی تو ایک طرف رہ گئی, جو پاکستان کے حالات بنے ہوئے ہیں اس میں لوگوں کا باہر نکلنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ باہر نہیں آئیں گے, اگر آپ باہر عوام نہیں نکلے گی تو یہ سارے کے سارے حالات اسی طرح یہ بدتر ہو گئے. پاکستان بنانا ریپبلک تو بن چکا ہوا ہے. اب سپریم کورٹ کی جو صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ججوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ چھٹی نہیں لے سکتے. اگر چھٹی لیں گے آپ سیمینار میں نہیں جا سکتے. اگر آپ چھٹی لیں گے تو بتائیں گے آپ جا کہاں رہے ہیں, ایڈریس لکھوا کے جائیں گے. یعنی اس حد تک نگرانی کی جا رہی ہے, اس حد تک نگرانی کی جا رہی ہے ISI کی جانب سے, اور یہ عاصم منیر کے احکامات پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس حد تک جب آپ چلے جائیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹوٹلی انسیکیور ہیں. اور جب آپ انسیکیور ہیں, عوام اس بات پوائنٹ کو سمجھے, یہ بہت زیادہ انسیکیور, ڈرپوک اور خوفزدہ لوگ ہیں. جب آپ اتنے زیادہ انسیکیور خوفزدہ لوگ ہوں گے تو پاکستانی عوام کو سپیس لینی آسان ہو جائے گی. آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتے جا رہی ہیں کہ آپ کے احتجاج کا منطقی انجام تک پہنچنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. احتجاج آپ کیوں کریں گے؟ احتجاج آپ اس لیے کریں گے اس رجیم سے, ان فسطائیت زدہ حکومت سے آپ نے نجات حاصل کرنی ہے. اس سے زیادہ اچھے سگنلز آپ کو پہلے کبھی نہیں آئے جتنے اس وقت ہیں. آپ کو باہر نہیں کرنا. دیکھیں پوری دنیا میں جس وقت تحریکیں چل رہی ہیں, دنیا میں سارا کچھ ہو رہا ہے, اس میں آپ یقین کریں کہ کسی جگہ پہ لیڈرشپ نہیں ہے, کسی جگہ پہ بڑے بڑے لوگ نہیں ہیں. یہ عام عوام نہیں کر رہی ہے.
آپ عوام کو اپنے آپ کو ان چیزوں کے ہاتھ لینا ہے. ہم اوورسیز پاکستانی پوری طرح آپ کے ساتھ ہیں, ہر طرح سے آپ کی مدد کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں. آپ پاکستان میں نکل کے اس بات کو انشور کریں, عمران خان کی زندگی کو انشور کریں اور پاکستان کی آزادی کو انشور کریں. عمران خان پاکستان کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے, آپ نے بھی پاکستان آزادی کے لیے لڑنا. اگر عمران خان کو رہا کروانا ہے, آپ نے سب سے پہلے اس گورنمنٹ کو کرانا ہے. جب یہ گورنمنٹ گرے گی, عاصم منیر ریزائن کرے گا, ہماری جان چھوڑ کے جائے گا, تو عمران خان کے نکلنے کے راستے نکلیں گے. ایسے راستے نہیں نکلیں گے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم احتجاج کریں گے راستے کی. احتجاج آپ کریں گے اس حکومت کو گرانے کے لیے. جب یہ حکومت گر جائے گی تو پھر ہم عمران خان کے راستے نکلے گا, عمران خان باہر آئے گا. دس از ویری سیریس. ہم اس کے اوپر جو یہاں پہ اوورسیز پاکستانی احتجاج کے لیے جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں, لیکن یہ احتجاج سے زیادہ پاکستان کے اندر سے احتجاج ہونا بڑی ضروری. جب تک سارے آپ لوگ اکٹھے ہوں گے, سارے آپ مل کے جب باہر نکلیں گے, آپ کے لیے آسانی اس لیے ہے کہ یہ اس وقت ڈرے ہوئے ہیں, خوفزدہ ہیں, ان کی حالت بری ہو چکی ہے. یہ علیمہ بی بی پہ حملہ کروا رہا ہے, اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کس خوردہ لوگ ہیں, یہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ ہیں. عاصم منیر جیکٹ پہن کے چائنا میں کھڑا ہوتا ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بہت خوفزدہ ہے, بہت ڈرپوک آدمی ہے. یہ نارسسسٹ بڑے ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں. یہ عاصم منیر اور مریم جیسے لوگ نہایت ڈرپوک ہیں. ان کو ہٹانا اور بھی آسان ہے. سیلاب آپ کے سامنے ہے, حالات آپ کے سامنے ملک کے. جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے, خان صاحب کی زندگی خطرے میں رہے گی, خان صاحب باہر نہیں. یہ خوست یہ بھی یہاں تک بھی یہ لوگ کر سکتے, خان صاحب کا رہا کریں اور پھر وہاں سے منوا دیں. یہ اس قسم کے لوگ ہیں. میں ان کے اوپر بالکل بھی ٹرسٹ نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ کسی وقت بھی عمران خان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو جنگ عمران خان لڑ رہا ہے آپ لوگوں کے لیے, آپ کی آزادی کے لیے, وہ آپ کریں گے. تو پھر عمران خان جب باہر آئے گا, آپ کی اسٹرگل کے نتیجے میں جب عمران خان باہر آئے گا تو آپ کی آزادی لے کے آئے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. عمران خان ایسے باہر نہیں آئے گا. عمران خان کے ہاتھ میں آپ کی آزادی کا پروانہ ہوگا جب عمران خان باہر آئے گا. اللہ پاک عمران خان کو زندگی عطا فرمائے, پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اس بنانا ریپبلک کو واپس اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.